والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه آپ کے اس خوبصورت علاقے میں پہلی مرتبہ آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع اللہ نے بخشا۔ اللہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا، مل بیٹھنا اللہ اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ میرے خیال میں تھا کہ درس قرآن کی مختصر سی محفل ہوگی، اور میں 15-20 منٹوں میں کسی آیت کا مفہوم بیان کر دوں گا، لیکن
یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ صرف درس قرآن کی محفل نہیں بلکہ یہاں کے احباب میرے انداز میں مجھے سننا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ آج کی اس محفل میں میں عظمت صحابہ پہ کچھ کہوں۔ ابھی یہاں آ کے بیٹھا تو اللہ نے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ کیوں نہ آج اس صحابی کا تذکرہ کروں جو اصحاب رسول کی جماعت میں عظیم بھی ہے اور سب سے بڑھ کے مظلوم بھی ہے۔ اس صحابی سے میری مراد امیر المومنین خلیفہ راشد فاتح شام و قبرص حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ عظیم اتنا ہے کہ میرے نبی نے انہیں وحی کا کاتب بنایا۔ عظیم اتنا ہے کہ میرے آقا نے سحری کے ٹائم جھولیاں پھیلا کے اس کے لیے دعائیں مانگی۔ عظیم اتنا ہے، توجہ ہے آپ کی، یہ بڑا وسیع مضمون ہے اور میں اس کا اسپیشلسٹ ہوں۔ میں ذرا چنتا چلا جاؤں گا، آپ سمجھتے چلے جائیں گے۔ عظیم اتنا ہے کہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب نے انہیں اپنے جیسا مومن مانا۔ اور عظیم اتنا ہے کہ میرے نبی کے دو نواسوں نے، حیدر کرار کے دو بیٹوں نے اور سیدہ فاطمہ کے دو لخت جگر نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔
دنیا کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ فریقین کی کتابوں میں موجود ہے، آپ رجال کشی اٹھا لیں، حیات القلوب اٹھا لیں، کوئی سی کتاب آپ اٹھائیں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بھائیوں نے دمشق جا کے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ کتنے لوگ میرے اس جملے کو سمجھیں گے؟ علماء، طلباء بہت جلد پہنچ جائیں گے۔ بندیالوی کہتا ہے تیرے نزدیک تو امام معصوم ہوتے ہیں، نہ وہ گناہ کرتے ہیں، نہ وہ غلطی کرتے ہیں، نہ وہ اجتہادی خطا کرتے ہیں، نہ وہ بھولتے ہیں۔ تیرے نزدیک تیرا امام معصوم ہوتا ہے غلطیوں سے، اگر نے نئی دو اماموں نے بیعت کی تھی۔ کتنے اماموں نے؟ دو اماموں نے۔ یہ میرا موضوع نہیں، میں دوسری طرف آنا چاہوں گا۔ حضرت معاویہ کی عظمت کو سرسری طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ہاتھ پر حسنین کریمین نے بیعت کی۔ میں کہتا ہوں وہ امام کتنا اونچا ہوگا جس کا مقتدی حسین ہوگا۔ حسن جس کے ہاتھ پر بیعت کرے اور سیدنا حسین جس کے ہاتھ پر بیعت کرے، وہ امام کتنا اونچا ہوگا۔ آج میں نے فیس بک پہ ایک خط پڑھا، ایک مکتب فکر کے طرف سے خط لکھا گیا رینجر کو، حکومت کو، کہ کراچی میں جو ہم پر مقدمہ قائم ہوا اسے خارج کیا جائے، اس مقدمے کو خارج کیا جائے۔ یہ جو ہم نے حضرت معاویہ پہ لان تان کیا ہے کراچی کی سڑکوں پر، تو ہم معاویہ کو صحابی نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے۔ سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو؟ اس لیے کہ انہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی، اس لیے کہ وہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے۔ میں نے کہا، میں پھر پنجابی بولن لگا سا، میں نے کہا تجھے آج پتہ چل گیا ہے کہ معاویہ حضرت علی کے مقابلے میں آیا تھا؟ تجھے آج پتہ چل گیا ہے کہ معاویہ نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، اس لیے تو معاویہ پہ تبرہ کرتا ہے۔ حضرت علی کے بیٹے حسن کو کیوں پتہ نہیں چلا؟ ان کے تو سامنے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اگر معاملہ اس طرح ہوتا جس طرح تو کہہ رہا ہے تو حسنین کریمین معاویہ کے ہاتھ پر کبھی بیعت، دونوں بھائیوں نے بیعت کی، حضرت معاویہ سے وظیفے بھی لیے۔ معاویہ صحابہ کی جماعت میں عظیم صحابی ہے، یہ میں صرف سرسری طور پہ ذکر کرتا چلا جا رہا ہوں۔ کاتب وحی ہے، میرے نبی نے جھولی اٹھا کے دعائیں مانگی، حضرت علی نے اپنے جیسا مومن مانا، حسنین کریمین نے اس کے ہاتھ پر، بولو ذرا بولو تو صحیح، بیعت کی۔ اور معاویہ عظیم صحابی ہے کہ پہلے اسلامی بحری بیڑے کا موجد بھی معاویہ ہے۔ کس نے بنایا تھا پہلا بحری جہاز؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ روم کے لوگ، ان کے پاس بحری بیڑا تھا، رومیوں کے پاس، اس میں 700 کشتیاں تھیں بیڑے میں۔ وہ بیڑا لاتے، کشتیوں کے ذریعے فوجی باہر نکلتے، مختلف ساحلوں پہ پھیل جاتے، لوٹ مار کرتے، مسلمانوں کو مارتے،
اور دریا کے ذریعے سمندر کے ذریعے بھاگ جاتے. مسلمانوں کے پاس نہ کشتی نہ جہاز کہ ان کا مقابلہ کریں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم سے کہا اجازت دیں تو میں بھی اسلامی بحری بیڑا بنانا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے اجازت نہیں دی. میں لوگوں کو پانی کے حوالے نہیں کرنا چاہتا. پھر حضرت معاویہ نے حضرت عثمان سے اجازت لی, اجازت دو میں بحری بیڑا بنانا چاہتا ہوں. حضرت عثمان نے 1 سال کی مہلت دی. 1 سال ہے تمہارے پاس, بناؤ بحری بیڑا. اور لوگوں, نہ سائنس کا دور ہے, نہ ٹیکنالوجی, نہ بجلی, یہ کوئی ترقی کا زمانہ نہیں. آرے کے ذریعے درخت کاٹنے ہیں, آرے کے ذریعے اسے چیرنا ہے, تختے بنانے ہیں, پھر اس میں کیل ٹھوکنے ہیں. اس طرح کام کرنا ہے. اٹھا سیرت اور تاریخ کی کتابیں, 9 مہینے گزرے تھے کہ حضرت معاویہ نے پہلا اسلامی بحری بیڑا سمندر کی لہروں کے حوالے کیا تھا, جس میں 1700 کشتیاں تھیں. پہلا بحری بیڑا حضرت معاویہ نے بنایا. تم کس طرح انکار کر سکتے ہو تاریخ کا؟ میرے آقا نے فرمایا, امام بخاری 6 جگہ پہ اس حدیث کو لے کے آئے ہیں. 6 جگہ پہ امام بخاری اس حدیث کو لائے. کتاب الجہاد اٹھائیے, خواب میں یہ سب کچھ دکھایا گیا. اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا, میری امت کا پہلا لشکر جو بحری جنگ لڑے گا ان پر رب نے جنت کو واجب کر دیا ہے. بحری بیڑا بھی معاویہ نے بنایا, اور پہلا بحری لشکر جو روانہ کیا گیا اس کا سپہ سالار کون تھا؟ زور سے بولو یار, زور سے. میں کوئی جذباتی باتیں کر رہا ہوں؟ میں تو بڑی علمی بات کر رہا ہوں, دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. پہلا بحری بیڑا بھی سیدنا معاویہ نے بنایا, اور پہلے بحری لشکر کا سالار بھی کون ہے؟ اور بخاری میں میرے نبی کی حدیث ہے, تاریخ کے بلبوتے پہ ناچتے پھرتے ہو. فلاں مورخ نے یوں لکھا ہے, اور اس مورخ کی بات مان کر معاویہ پر تبرہ کرتے ہو. فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے, فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے. تو تبری کی بات کرتا ہے, ابن اسیر کی بات کرتا ہے, البدایہ والنہایہ کی بات کرتا ہے, علامہ تفتازانی کی بات کرتا ہے, تو علماء کی بات کرتا ہے. میں محمد عربی کی بات کرتا ہوں. میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ تو معاویہ کو ڈھونڈتا پھرتا ہے تاریخ کے ورقوں میں, اور میں معاویہ کو دیکھتا ہوں حدیث کے آئینے میں. میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ یہ تساں کیڑے چکر پہ گئے؟ میں اس طرح گھوم رہا ہوں, آپ کو آواز آ رہی؟ سب کو آ رہی آواز؟ چلو انہوں نے شوق پورا کر لینا. یہاں رکھیں. ٹھیک ہو گئی. اس طرف کا کیا بنے؟ پیچھے کر دو, تھوڑا سا پیچھے کرے اسے. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ اردو سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تاریخ کے ورقوں میں دیکھتے ہو صحابہ کو. کل انشاءاللہ میں کمراٹ میں اس موضوع پر بڑی مفصل گفتگو کروں گا انشاءاللہ. میں یہاں صرف اشارہ کر کے جا رہا ہوں. تاریخ کے ورقوں میں دیکھتے ہو صحابہ کو,
فلاں مورخ نے کیا لکھا ہے اور فلاں عالم نے کیا لکھا ہے. بندیالوی کا جملہ اپنی گرہ میں باندھیے، یہاں لکھیے یہاں لکھیے، دل کی تختی پر بندیالوی کے جملے کو لکھیے. صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. ہم نے صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے. قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو کہتا ہے انہوں نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا، اور میں قرآن دیکھتا ہوں تو قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون رضی اللہ عنہم. جو صحابہ پہ تنقید کر رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ اور جن پر تنقید ہو رہی ہے ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار. علماء طلبہ مجھے اجازت دے دیں تو میں یہ معنی کرنے لگا ہوں، اور یہ معنی میں صحابہ کی محبت میں ڈوب کے کرنے لگا ہوں. مجھے صحابہ سے محبت ہے اور والہانہ محبت. صحابہ میرے محسن ہیں کہ مجھے قرآن پہنچا کس کے ذریعے؟ مجھے نبی کی سنت پہنچی کس کے ذریعے؟ مجھے حدیثیں پہنچی کس کے ذریعے؟ مجھے دین پہنچا کس کے ذریعے؟ مجھے اسلام کے احکام پہنچے کس کے ذریعے؟ مجھے دین کے ارکان پہنچے کس کے ذریعے؟ مجھے توحید پہنچی صحابہ کے ذریعے، مجھے حدیث پہنچی صحابہ کے ذریعے، میں مسلمان ہوا صحابہ کی محنتوں سے. صحابہ میرے محسن ہیں، صحابہ میرے مہربان ہیں. صحابہ کی محبت میں ڈوب کر بندیالوی مانا کرتا ہے اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار. میرے پیارے پیغمبر ہم نے تو جنت سجائی تیرے یاروں کے لیے ہے. اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار. میں صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں کیوں دیکھوں؟ میں نے آج آپ کو بڑے کام کی بات بتائی. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، نام نہیں لوں گا، سید تھے، بیٹھے مکتبے میں معاویہ کی غلطیاں گننے. معاویہ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اکٹھی کر لی اس تاریخ سے اس تاریخ سے، اس کتاب سے اس کتاب سے. کتابوں میں جائیے گا، تلاش کیجئے گا، بہت کچھ لکھا ہوا ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیے، یہ میری گواہی دیں گے. آپ تاریخ طبری اٹھائیں، اس میں حضرت داؤد کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے. خود نبی پاک کے بارے میں طبری نے کیا لکھا ہے. اسرائیلی روایتوں کی بنیاد پر آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. انبیاء کے خلاف مان لوں پھر طبری کو، وہ حضرت داؤد کے متعلق لکھے تو مان لوں، نبی پاک کی کردار کشی کرے تو مان لوں. تو وہ عالم جو تھے انہوں نے محنت کی، غلطیاں گنی ادھر سے ادھر سے. ان کے والد صاحب بہت بڑے عالم تھے، وہ کہیں اوپر سے آ گئے. انہوں نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ تو بیٹا تو کتابوں میں غرق تھا. اس آ کے ابا جی معاویہ دے بارے دل وچ بڑی میل آ گئی ہے، یہ کوئی اچھا بندہ نہیں تھا، یہ دیکھو کتابیں کیا لکھتی ہیں. تو وہ بڑے عالم جو تھے والد صاحب، انہوں نے ایک جملہ کہا اپنے بیٹے کو، بیٹا معاویہ تاریخی شخصیت نہیں ہے، معاویہ قرآنی شخصیت ہے. کتابوں میں نہیں دیکھنا.
قرآن میں دیکھنا ہے، کتابوں میں نہیں دیکھنا، حدیث میں دیکھنا ہے معاویہ کو۔ پہلے بحری بیڑے کا موجد کون ہے؟ پہلے بحری لشکر کا سالار کون ہے؟ معاویہ۔ اور پھر ایک ہی صوبے میں 20 سال تک گورنر رہا، اور پھر جب حضرت حسن نے خلافت ہینڈ اوور کی، اس کے بعد 19 سال 54 صوبوں کا حکمران رہا۔ کتنے صوبے؟ 54 صوبے، 54۔ 4.5 صوبے وہ نہیں سنبھالے جا رہے، صوبے بھی نہیں، صوبڑیاں۔ وہ سڑکوں پہ لوٹ مار ہوتی ہے، لوگوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں۔ لاہور میں جو کچھ ہوا آپ نے پڑھا، ایک عورت کی عزت سڑکوں پر، موٹر وے پر کیسے لوٹی گئی۔ 7 سال کی بچی، اس کی عزت لوٹی جاتی ہے، پھر اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ اور حکمران کہتے ہیں عورت سڑک پہ آئی کیوں؟ موٹر وے پہ کیوں آئی؟ وہ جی ٹی روڈ پہ آتی۔ آج سوشل میڈیا پہ ایک بندے نے پوسٹ چڑھائی، مزہ ہی آ گیا۔ اس نے کہا حضرت عمر نے کہا تھا فرات کے کنارے پہ اگر کوئی کتا مر گیا بھوک سے تو مجھ سے پوچھا جائے گا، اگر تم ہوتے اور کتا مر جاتا تو تم کہتے کتا فرات گیا کیوں؟ تو تم یہ کہتے بے وہ فرات کیوں گیا تھا؟ 54 صوبے، کتنے؟ 50 اور اوپر 4، 54 صوبوں کا حکمران بیٹھا ہے دمشق میں۔ کہاں دمشق اور کہاں مدینہ، کہاں دمشق اور کہاں شام، عراق، بصرہ، کوفہ، مصر۔ ٹیلی فون نہیں، ترقی کا زمانہ نہیں، ہوائی جہاز نہیں، ہیلی کاپٹر نہیں، موبائل نہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر نہیں۔ دمشق میں بیٹھ کر اعلان کرتا ہے، اے صرافو، سونے کا کام کرنے والوں، رات کو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے آیا کرو۔ ہمارے حکمران کہتے ہیں 2 تالے لگا کے آیا کرو، اوپر سے کرنٹ چھوڑ کے آیا کرو، اوپر سے اپنا چوکیدار رکھو، ٹیکس ہم دو، ٹیکس ہمیں دو، حفاظت اپنی خود کرو، رات کو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے آیا کرو۔ معاویہ دیکھے گا وہ کون سی ماں ہے جس نے بچہ جنا ہے جو میری حکومت میں چوری کر کے دکھائے۔ 54 صوبوں پہ حکمرانی کی۔ معاویہ سب سے عظیم ہے۔ تھوڑی گھڑی تے یار 3:45 بجے آ رہے تو میں تو اسی پہ بھولا کھڑا ہوں۔ معاویہ عظیم ہے، میں نے ان کی عظمت کو تھوڑا تھوڑا ذکر کیا، بس ان کی مظلومیت کا ذکر کروں گا، پھر اس موضوع کو یہاں رہنے دوں گا، پھر کبھی آئے تو انشاءاللہ آپ سے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ معاویہ جتنا عظیم ہے، صحابہ کی جماعت میں معاویہ اتنا ہی مظلوم ہے۔ صحابہ میں معاویہ سے بڑھ کے کوئی مظلوم ہو؟ بولو بولو۔ میں دعویٰ کر رہا ہوں، میں اس کو ثابت کروں گا نا، میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں تو ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے نا، لیکن آپ میرے ساتھ آواز لگائیں۔ صحابہ کی پوری جماعت میں سب سے مظلوم صحابی جس کے ساتھ تاریخ نے ظلم کیا، علماء نے ظلم کیا،
سب سے زیادہ مظلوم صحابی اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ لہذا علماء کو چاہیے کہ وہ اپنی تقریروں میں، اپنے خطاب میں سب سے زیادہ معاویہ کی عظمت کو بیان کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ معاویہ کون ہے۔ آپ کہیں گے کیسے زیادہ مظلوم ہے؟ اس کی دلیل میں دلیل بڑی آسان سی دیتا ہوں۔ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں بولیے، ایک طبقہ مسلمان کہلانے والا ایک طبقہ وہ حضرت معاویہ کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سمجھ گئے ہو نا؟ کچھ اشاروں کی زبان بھی یار سمجھ جائے گا۔ سمجھ گئے ہو میں کس طبقے کا ذکر کر رہا ہوں؟ ہمارے ملک کا ایک طبقہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، وہ معاویہ کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتا ہے ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا۔ ایک طبقے نے یہ کہا، لیکن جس طبقے کی میں بات کر رہا ہوں وہ حضرت صدیق اکبر کو مانتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ وہ انہیں بھی نہیں مانتا۔ اسلام آباد میں بھری محفل میں، بھری مجلس میں اس ذاکر نے تقریر کرتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر پر کفر کا فتویٰ لگایا کہ نہیں لگایا؟ بھری محفل میں کافر کہا۔ بنیاد کیا تھی؟ بولو کیا تھی بنیاد؟ تو ہی کوئی پتہ لگے بھی کتنے پانی چو۔ کافر کہنے کی بنیاد کیا تھی؟ کس وجہ سے کہا؟ نا باغ فدق، اس کو تھوڑا سا آہستہ کریں، آہستہ۔ وجہ کیا بنی باغ فدق؟ فاطمہ اپنی وراثت لینے کے لیے گئی تھی، ابو بکر نے وراثت نہیں دی، کچہری میں اور عدالت میں کھڑے رکھا، زیادتی کی اور ظلم کیا۔ اب یہ اتنا جذباتی مسئلہ ہے، نبی پاک کی بیوی ہو حضرت علی کی، نبی پاک کی بیٹی ہو حضرت علی کی بیوی ہو اور حسنین کی، اور وہ عدالت میں کھڑی رہے، اسے دھکے مارے جائیں، اس کے دروازے کو آگ لگائی جائے۔ جب یہ داستان آپ لوگوں کو سنائیں گے تو لوگ تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ فدق کی وجہ سے گالیاں نکالتے ہو کہ سیدہ وراثت لینے کے لیے گئی اور حضرت ابو بکر نے وراثت نہیں دی، حق غصب کیا سیدہ کا۔ اور لوگوں، طالب علموں، علماء کرام، ذرا بتاؤ، طالب علموں تم بتاؤ ان لوگوں کو، وراثت صرف بیٹی کو ملتی ہے یا بیوی کو بھی ملتی ہے؟ زور سے بولو۔ تو پھر حضرت ابو بکر نے بیویوں کو وراثت دے دی تھی؟ اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو دے دی تھی؟ حضرت عائشہ تو مانگنے کے لیے نہیں گئی۔ اس اشارے کو آپ سمجھ جاتے تو آپ اچھل پڑتے۔ تو کہتا ہے فاطمہ عدالت میں چلی گئی تھی باغ مانگنے کے لیے، ابو بکر کی بیٹی تو نہیں گئی، حضرت عمر کی بیٹی تو نہیں گئی، انہوں نے تو باغ نہیں مانگا، ان کا بھی تو وراثت میں حصہ تھا۔ پھر بندیال بھی ایک چیلنج کرنے لگا ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ چیلنج تمہارے سروں پہ تلوار بن کے لٹکتا رہے گا۔ مجھے اس کا جواب چاہیے، اور کوئی اس طبقے کا عالم اس کا جواب مجھے دے۔ حضرت ابو بکر نے فدق نہیں دیا فاطمہ کو، حضرت عمر نے بھی نہیں دیا، حضرت عثمان نے بھی نہیں دیا۔ یہ غاصب تھے، ظالم تھے، چھین لیا، میں نے مان لیا۔ چوتھے نمبر پر حضرت علی بھی خلیفہ بنے کہ نہیں بنے؟ بنے۔
اقتدار ان کے پاس آیا یا نہیں آیا؟ طاقت آئی یا نہیں آئی؟ حکومت آئی یا نہیں آئی؟ پھر مجھے بتا، حضرت علی نے وہ باغ فدق فاطمہ کے وارثوں کو لوٹایا تھا؟ اگر انہوں نے غصب کیا تھا تو حضرت علی کو آ کے وہ باغ فدق حسنین کو واپس کرنا چاہیے تھا کہ یہ تمہاری ماں کی مالیت تھی، یہ تمہاری ماں کا حق تھا، اور ابو بکر عمر عثمان نے چھین لیا، لہذا میں تمہیں واپس کر رہا ہوں۔ کیا؟ دنیا کی کوئی کتاب تیرے مسلک کی پیش کر حوالہ کہ حضرت علی نے فدق کا باغ فاطمہ کے وارثوں کو حوالے کیا تھا، تو پیش نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اور بندیالوی یہ ثابت کر سکتا ہے تیری کتابوں سے کہ حضرت علی نے برسر اقتدار آ کر جب ان سے کسی نے کہا کہ فدق کا باغ فاطمہ کے وارثوں کو ملنا چاہیے، تو حضرت علی نے کہا میں وہی فیصلہ کروں گا جو ابو بکر و عمر فیصلہ کر چکے ہیں۔ یہ تو لکھا ہوا ہے، میں اس فیصلے سے انحراف نہیں کروں گا، جو فیصلہ انہوں نے کیا تھا وہی فیصلہ میرا ہے۔ فدق کا بہانہ بنا کے ابو بکر پہ تبرئے کرتے ہو، تو وہ لوگ حضرت ابو بکر کو مومن مانتے ہیں؟ بولو، مانتے ہیں؟ تو اگر معاویہ کو نہ مانے، کوئی گلہ ہے؟ معاویہ تو نبوت کے ملنے کے 20 سال بعد مسلمان ہو رہے ہیں، 20 سال بعد مسلمان ہو رہے ہیں، اور ابو بکر تو امت کا پہلا مومن ہے۔ یہ گنتی چلی گئی 1000 پہ، 2000 پہ، 10,000 پہ، نہیں تھوڑا سا میں غلطی کر گیا، تھوڑی سی میں غلطی کر گیا، یہ گنتی چلی گئی 40 پہ۔ کتنے لوگ میری یار اس بات کو سمجھیں گے؟ آپ کی سبحان اللہ بتائیں۔ یہ گنتی پہنچ گئی 313 پہ، یہ گنتی پہنچ گئی 700 پہ، یہ گنتی پہنچ گئی 1400 پہ، یہ گنتی پہنچ گئی 10,000 پہ، یہ گنتی پہنچ گئی حجۃ الوداع میں 1,00,000 پہ، پھر یہ گنتی پہنچ گئی 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ، ارب، جنہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا کروڑوں اربوں میں پہنچ گئی۔ بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے اس گنتی کا ایک کون ہے؟ بولو بولو، بولتے کیوں نہیں؟ تو 2 تے 3 تے 4 تو شروع کرن لگا۔ اس گنتی کا ایک کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس گنتی کا ایک کون ہے؟ ابو بکر۔ طالب علم چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں، یہ جو شہری لوگ بیٹھے ہیں، کچھ کالج کے پڑھے ہوئے نوجوان، یہ مجھے جواب دیں، طالب علم بالکل جواب نہ دیں۔ پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے کہ پچھلی صف کا؟ شہری لوگ، اس پنڈ کے، اس دیہات کے لوگ، گاؤں کے لوگ، وہ بولو یار، پہلی صف کا ثواب زیادہ یا پچھلی صف کا؟ پہلی صف۔ واقعی تمہیں پتہ ہے؟ اسی لیے جمعے کی نماز میں تم پیچھے پیچھے کھڑے ہوتے ہو۔ میں نے سمجھا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اچھا پتہ ہے آپ کو کہ ثواب کون سی صف کا ہے؟ اور جمعے کے دن جناب جب اگلی صف میں جگہ ہوتی ہے تو وہ کہتے تو اگے ہو، تو چل اگے، میں 2 رکعتیں پڑھ کے بھاگ جاؤں گا۔ پہلی صف پر، پہلی صف کے لوگوں پر جو رب کی رحمت اترتی ہے، پچھلی ساری صفیں مل جائیں، اس رحمت کو نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو بندیالوی کہتا ہے اس امت کی پہلی صف ابو بکر ہے۔ ابو بکر اس امت کی پہلی صف ہے۔
ہم بعد میں آئے، پیچھے پیچھے ہیں، پہلی صف کون ہے؟ تو جو طبقہ ابو بکر کو مومن نہیں مانتا وہ اگر معاویہ کو نہ مانے تو گلہ کس کا؟ کوئی گلہ نہیں. بس ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، پہنچیں گے آپ کہ میں کس شخصیت کا ذکر کرنے لگا ہوں. جو طبقہ اس شخصیت کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ جب زمین پہ بولا کرتا تھا اور میرے نبی اس کے مشورے کو باوجود پسند نہیں کرتے تھے تو رب جبریل کو بھیج کے کہتا تھا میرے پیغمبر جو عمر نے فرش پہ کہا ہے تیرے رب نے عرش پہ مان لیا ہے. کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. جو اس عمر کو مومن نہیں مانتا وہ معاویہ کو مومن نہ مانے تو گلہ کس کا؟ جو اس شخصیت کو مومن نہیں مانتا جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے. کون تھا؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو. جس سے رب کے فرشتے حیا کرتے ہیں وہ اس کا حیا نہیں کرتا، اور جو اس خاتون کو مومنہ ماننے کے لیے تیار نہیں جس خاتون کو رب کے سلام آیا کرتے تھے. کون تھی؟ زور سے بولو، زور سے بولو. وہ معاویہ پہ تبرہ کرے تو گلہ کس کا؟ کوئی گلہ نہیں. وہ ابو بکر کو نہیں مانتا، حضرت عمر کو نہیں مانتا، حضرت عثمان کو نہیں مانتا، حضرت عائشہ کو نہیں مانتا، تبرہ کرتا ہے. لیکن کوئی سنی کہلانے والا، چاہے بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، کوئی ہے سنی کہلانے والا حضرت ابو بکر کے بارے میں دل کے اندر میل رکھتا ہے؟ رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. ایک طبقہ جو مرضی کہے، کوئی سنی حضرت ابو بکر کے متعلق تبرہ تنقید نہیں کرتا، کوئی سنی حضرت عمر پہ تنقید نہیں کرتا، کوئی سنی حضرت عثمان کو گالی نہیں دیتا. معاویہ ایسا مظلوم ہے کہ اس طبقے نے معاویہ کو کافر، ظالم، فاسق، فاجر کہا، لیکن اہل سنت کہلانے والوں نے بھی معاویہ کو معاف ہو. مظلوم صاحب، تاریخ نے ظلم کیا معاویہ کے ساتھ اور ہم تاریخ کو وہی کا درجہ دے گئے. میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی تہ میں پہنچ کے آپ کو کوئی بات سمجھاتا کہ تاریخ نے ایسا کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے. یہ میری عنقریب ایک کتاب آ جائے گی، اس میں نے تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے کہ تاریخ نے ایسا کیوں کیا. اہل سنت کا مدعی کہتا ہے میں سنی ہوں، تنقید کر رہا ہے کس پر؟ باغی تھا، خاطی تھا، خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا، کنبہ پرور تھا، بیت المال میں خیانت کرتا تھا، سونا چاندی اپنے لیے الگ کر لیا کرتا تھا. انا للہ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ صحابہ کی پوری جماعت میں سب سے مظلوم ترین صحابی ہے تو وہ کون ہے؟ لوگوں نے تاریخ، یہاں نوجوان بیٹھے پڑھے لکھے طبقے لوگ بھی ہیں، طالب علم تو تاریخ پڑھتے نہیں، پڑھنی بھی نہیں چاہیے کہ تاریخ پڑھنے کے لیے بڑی فہم
فراست کی ضرورت ہے، اس کے سوا نہیں پڑھنی چاہیے۔ مقناطیس جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، معیار نبی پاک کے صحیح فرامین ہیں، جو تاریخ اس کے ساتھ ملتی چلی جائے مان لو، اس سے نہیں ملتی اللہ خیر۔ بڑا آسان سا ایک فارمولہ تھا، لیکن لوگوں نے تاریخ میں دیکھا کہ فلاں کتاب نے یوں لکھا اور فلاں کتاب نے یوں لکھا، اور پھر ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ سیدنا معاویہ سے دشمنی کے لیے اس کے پورے خاندان کو بدنام کیا گیا، بنو امیہ۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہو دل پر ہاتھ رکھ کے جواب دو، تمہارے دلوں میں جو وقت، جو اہمیت، جو قدر، جو عزت بنو ہاشم کی ہے، وہی وقت، وہی قیمت، وہی اہمیت تمہارے دلوں میں بنو امیہ کی ہے؟ پورے خاندان کو بدنام کیا گیا۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، بڑے بڑے مبلغ ہیں، بڑے بڑے خطیب ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، لوگ انہیں سنتے ہیں، وہ جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے ران پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں بنو امیہ بڑے ظالم تھے، بنو امیہ نے بڑے ظلم کیے، بنو امیہ نے بڑے ظلم کیے، پھر ساتھ روتے بھی ہیں، بنو امیہ نے بڑے ظلم کیے تھے، بنو امیہ کا خاندان بڑا ظالم تھا۔ اور لوگوں، انشاءاللہ آج میں آپ کو معاویہ کے بارے میں اور بنو امیہ کے بارے میں آپ کے دلوں کی صفائی کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ کے دلوں میں میل نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ میرے نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ زور سے بولو۔ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ میں بات کرنے لگا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے ہاتھ کھڑے کرواؤں گا کہ اس بات کا آپ میں سے کتنے لوگوں کو پہلے پتا تھا جو آج میں نے کہی ہے۔ اب تمہیں پتا چلا ہے، پہلے تمہیں پتا تھا؟ کتنے بندوں کو پتا تھا؟ میرے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیوں کی شادیاں، 3 بیٹیوں کی شادیاں میرے نبی نے بنو امیہ کے خاندان میں کی تھیں، صرف 1 بیٹی ہاشمیوں کو دی تھی۔ 3 بیٹیاں کس خاندان میں بھی آئی تھیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ جن جن کو پہلے یہ پتا تھا وہ ہاتھ کھڑے کرو۔ انا للہ انا الیہ۔ میں کتنے پھنس گیا ہوں بھائی، میں کہاں گر گیا ہوں بھائی؟ 3 بیٹیاں میرے نبی نے کس کو بھی آئیں؟ بڑی بیٹی زینب، اس کا شوہر ابو العاص، ہاشمی کے بنو امیہ۔ زور سے بولو، زور سے بولو۔ دوسری بیٹی رقیہ، نکاح کر کے دیا سیدنا عثمان، ہاشمی کے بنو امیہ۔ شاباش شاباش، وہ فوت ہو گئی۔ تیسری بیٹی ام کلثوم، پھر عثمان کے نکاح میں ہاشمی کے بنو امیہ۔ زور سے بولو یار۔ اگلی بات بھی سناؤں، اگلی بات بھی سناؤں۔ جب یہ دوسری بیٹی فوت ہوئی، دوسری بیوی حضرت عثمان کی، اور حضرت عثمان تھوڑے سے غمگین ہوئے، افسردہ ہوئے کہ دامادی والا رشتہ ٹوٹ گیا، پریشان نظر آئے، تو میرے نبی نے فرمایا عثمان اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور مرتی چلی جاتی، میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ کس کو کہا؟ کون تھا؟ ہاشمی کے بنو امیہ۔ 100 بیٹی۔ آپ میں جو لوگ بیٹھے ہیں بیٹیوں والے،
جتنے لوگ بزرگ بیٹھے ہو، بیٹیوں والے بیٹھے ہو، جن کی بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، سچی سچی بات کرنا، سچی سچی. جہاں آپ نے بیٹی کی شادی کی، آپ کا جو داماد ہے وہ ظالم ہے، آپ کا جو داماد ہے آپ کی بیٹی کو مارتا ہے، گالیاں بکتا ہے، ماں باپ کے تانے دیتا ہے، بیٹی روتے ہوئے گھر آتی ہے، بابا کس نال بن چھدی آئی. اوہو، یہ سمجھ گئے کو نہیں سمجھے؟ بابا کہاں باندھ دیا ہے، کہاں رشتہ کر دیا ہے اس ظالم کو. بیٹی بڑی تنگ ہو، داماد نے بیٹی کے ناک میں دم کر دیا ہو، دوسری بیٹی کا رشتہ بھی وہی کرتے ہو نا. شاباش شاباش شاباش، وہی کرتے. اور اگر وہ رشتہ لینے آ جائیں، اگر وہ رشتہ لینے آ جائیں کیا کہتے ہو؟ ساڈے پنجابی چاہتے ہیں وہ ہکو بہو کرو، وہ ایک ہی کافی ہے. جیڑی ٹھڈ پائی نے نا، جو ٹھنڈ تم نے ہمارے سینے میں ڈالی ہے نا، وہی بہت ہے. اور یہاں میرا نبی کہتا ہے میری 100 بیٹیاں ہوتی. معلوم ہوتا ہے حضرت عثمان ایسا داماد تھا جس نے نبوت کے سینے میں ٹھنڈ ڈال دی تھی. میرا نبی اتنا خوش ہوا، میری 100 بیٹیاں ہوتی. عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جا، تیرے نکاح میں دیتا چلا. ہجرت کر کے مدینے آ گئے. پانی کا ایک کنواں تھا، یہودی کے قبضے میں تھا، وہ پانی بیچتا تھا، مسلمانوں کو بھی نہیں دیتا تھا. مسلمان بڑے تنگ ہوئے، شکایت نبی پاک تک آئی. نبی پاک نے مسجد نبوی میں اعلان کیا، کون ہے جو آدھا حصہ کنویں کا خریدے اور اس کے پانی کو لوگوں کے لیے وقف کر دے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کون اٹھا تھا؟ ہاشمی کے بنو امیہ. تم کہتے ہو بنو امیہ کی کیا خدمات ہے؟ بنو امیہ ظالم خاندان تھا، بنو امیہ نے یہ کیا، بنو امیہ نے وہ کیا. جس دن مسلمانوں کا حصہ دن ہوتا باری کا، مسلمان کہتے سب مفت پانی بھرو، یہودی بھی، دوسرے بھی. دوسرے دن یہودی جب بیٹھتا مکھیاں مارتا سارا دن، کوئی گاہک نہیں. وہ آیا، اس نے کہا جی یہ باقی کا حصہ بھی تم لے لو. میرے نبی نے پھر کون اٹھا تھا؟ شاباش، ہاشمی کے بنو امیہ. مسجد نبوی کی جگہ تنگ پڑ گئی، لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی، مسجد میں سماتے نہیں تھے. آپ نے اعلان کیا یہ قریبی پلاٹ خریدے اور مسجد میں شامل کرے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کون اٹھا تھا؟ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ تم نے کہا بنو امیہ کی خدمات ہی کوئی نہیں. میری کچھ باتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں، نئی جگہ پہ کروں تو اس کا کچھ خطرات بھی ہوتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. جو جمود ہے، زنگ ہے، ہیں جی، اور وہ جو پیپ والا پھوڑا ہے اس پہ جب نشتر لگے تو تکلیف تو ہوتی، لیکن آرام مستقل بنیادوں پہ آ جاتا، پیپ نکل جاتی. وہ ریگ مار جب لگایا جائے نا، ریگ مار، تکلیف تو ہوتی ہے. مکے میں میرے نبی کو ستایا بنو امیہ نے کہ ہاشمیوں نے؟ ابو جہل کون؟ ابو لہب کون تھا؟
इन्होंने मेरे नबी को सिताया। सिर्फ 4 हाशमी मुसलमान हुए इब्तिदा में, और बनु उमय्या के 12 अफराद मुसलमान, 12 अफराद। मैं तुम्हें आज एक बात बताऊं, इससे पहले पता नहीं किसी ने बताई या नहीं बताई। मक्के की गलियों में जब ये लोग मेरे नबी को तंग करते थे, पत्थर बरसाते थे, गालियां बकते थे, गुंडे और बदमाश तालियां पीट कर मेरे नबी के पीछे हुआ करते थे। इब्ने हजर ने लिखा है कि मेरे नबी जब सिताए जाते थे तो मुआविया के बाप अबू सुफियान के घर में पनाह लिया करते थे। अबू सुफियान के घर में पनाह लिया करते थे, वो पनाह देते थे, उन गुंडों को वहां से हटाते थे। वो अबू सुफियान का घर जो मरवा पहाड़ी की तरफ था, वो मेरे नबी के लिए पनाहगाह बनता था। बंदियालवी की बात जरा गौर से सुनिएगा, सुनते तो आप पहले भी रहते हैं, लेकिन जिस लहजे में आके मैंने की है इस तरह किसी ने नहीं की होगी। अबू सुफियान का मकान, मुआविया के बाप का मकान, मक्की जिंदगी में मेरे नबी की पनाहगाह बनना करता था, मेरे नबी के लिए अमन की जगह बनता था। इसीलिए फतह मक्का के दिन उठा बुखारी, उठा मुस्लिम, हदीस की कोई सी किताब उठा, फतह मक्का के दिन मेरे नबी ने कहा जो अल्लाह के घर में आ जाए मैं उसे भी अमन दे दूंगा, और जो अबू सुफियान के घर में आ जाए मैं उसे भी अमन दे दूंगा। दारुल अमन किसका घर बना था? बोलते क्यों नहीं हो? तुमने सारी कहानियां घड़ ली हैं। मुआविया की वालदा जो थी हिंद, उसने हजरत हमजा का कलेजा चबा लिया था और वाशी को कहा था अगर तू इसे कत्ल कर दे हमजा को तो मैं तुझे आज़ाद कर दूंगी। वाह सोने हो, सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं तुम्हारे इल्म पर। ये वाशी हिंद का गुलाम था, ये तो जुबैर इब्ने मुतम का गुलाम था। तो जब वो हिंद का गुलाम ही, हिंद ने कैसे कहना है कि तू हमजा को कत्ल कर तो मैं तुझे आजाद कर दूंगी? वो तो उसका गुलाम ही नहीं। तुमने क्या तस्वीर पेश की? कैसी तस्वीर पेश की? किसके घर को फतह मक्का के दिन दारे अमन करार दिया गया? और से बोलो यार। हाशमियों के घर मक्के में कौन ही थे? हजरत अब्बास का घर कहां था? मक्के। हजरत अली का घर कहां था? मक्के में। सबके घर मक्के में, लेकिन किसी के घर को दारे अमन करार नहीं दिया। मेरे नबी ने दारे अमन करार दिया तो किसके घर को करार दिया? मुआविया के घर को करार दिया। बस आखिरी जुमला कह के अपनी बात को खत्म करता हूं। तुम मुआविया की सीरत को शुरू करते हो हजरत अली से जंग के मौके पर। मुआविया कौन था जिसने हजरत अली से जंग की? मुआविया कौन था जिसने हजरत अली की बैत नहीं की? बस तेरे मुझ में और फर्क सिर्फ इतना है, तू मुआविया की सीरत को शुरू करता है हजरत अली के दौर से, और मैं मुआविया की सीरत को शुरू करता हूं मोहम्मद अरबी के दौर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।